اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سیکھیں گے نماز کی نیت، عید الفطر کی نیت اور عید الاضحیٰ کی نیت اور اس کا طریقہ۔ نماز عید الفطر ہو یا عید الاضحیٰ ہو، دونوں کی ایک طرح کی نیت ہے اور ایک ہی طرح کا طریقہ ہے۔ عید الفطر آنے والی ہے تو لہٰذا میں نے چاہا کہ کوئی ایک ایسی ویڈیو بنائیں جس کے اندر ہمارے بھائی بزرگ نوجوان دوست جن کو نہیں پتہ ہوتا عید نماز پڑھنے چلے جاتے ہیں، پر وہاں پہ عید نماز کی نیت نہیں آتی، پھر کیا کریں؟ عید پڑھنے کا طریقہ نہیں آتا، پھر کیا کریں؟ تو اسی لیے آج ہم عید نماز کا طریقہ اور نیت بتانے جا رہے ہیں۔ عید نماز عید الفطر ہو یا عید الاضحیٰ، دونوں کی نیت ایک طرح کی ہے اور طریقہ بھی ایک طرح کا ہے۔ نیت کرتا ہوں 2 رکعت نماز عید الفطر واجب زائد 6 تکبیروں کے، یعنی کہ عید الفطر پڑھ رہے ہیں تو ہم نے عید الفطر کی نیت کا نام بولنا ہے، اگر عید الاضحیٰ پڑھ رہے ہیں تو پھر ہم نے نام عید الاضحیٰ پڑھنا ہے۔ عید الفطر واجب زائد 6 تکبیروں کے عبادت اللہ تعالیٰ کے وقت نماز عید منہ میرا قبلہ شریف کے امام کے پیچھے اللہ اکبر، امام صاحب اللہ اکبر کریں گے، ہم نے بھی اللہ اکبر کرنا ہے، ہاتھ باندھ لینے ہیں، ثنا پڑھنی ہے، امام صاحب بھی ثنا پڑھے گا۔ اس کے بعد زائد 3 تکبیریں پہلی رکعت میں اور زائد 3 تکبیریں ہم نے بھی اور امام صاحب نے بھی دوسری رکعت میں مکمل کرنی ہیں۔ ثنا کے بعد امام صاحب تکبیریں بلند فرمائیں گے اور ہم نے بھی امام کے ساتھ ہی تکبیریں بلند کرنی ہیں۔ جیسے جیسے امام صاحب ہاتھ چھوڑ کر بلند تکبیر پڑھیں گے، کانوں تک ہاتھ لے جا کر چھوڑ دیں گے، پہلی تکبیر میں بھی ہم نے بھی چھوڑ دینے ہیں۔ دوسری تکبیر میں امام صاحب ہاتھوں کو اٹھا کر کانوں تک لے آئیں گے اور دوسری تکبیر کہیں گے اور ہم نے بھی انہی کے ساتھ ساتھ ہم نے بھی دوسری تکبیر میں جواب دینا ہے اسی طرح۔ تیسری تکبیر امام صاحب ہاتھ اوپر اٹھائیں گے کانوں تک اور ہم نے بھی اٹھانا ہے، تکبیر بلند کرنی ہے، یعنی کہ 3 تکبیریں زائد ہو گئیں ہماری۔ جب 3 تکبیریں زائد ہو گئیں پھر ہم نے بھی ہاتھ باندھ لینے ہیں، امام صاحب نے بھی ہاتھ باندھ لینے ہیں۔ پھر اس کے بعد سورۃ فاتحہ ہو گئی، کوئی سورت ہوگی، اس کے بعد امام صاحب رکوع میں چلے جائیں گے، ہم نے بھی رکوع میں جانا ہے، اسی طرح سے سجدہ ہوگا۔ پہلی رکعت مکمل ہوگی تو دوسری رکعت کے اندر ہم جب کھڑے ہوں گے تو امام صاحب نے کوئی سورت پڑھنی ہے، سورۃ فاتحہ پڑھنے کے بعد کوئی سورت پڑھنی ہے، سورت پڑھنے کے بعد امام صاحب نے 3 زائد تکبیریں جو ابھی رہتی ہیں ہماری 6 زائد تکبیریں تھیں، 3 پہلی رکعت میں، وہ جو پہلی رکعت میں 3 رکعتیں ہماری ہو گئیں، اب دوسری رکعت میں بھی ہم نے 3 تکبیریں ہی بلند کرنی ہیں۔ دوسری رکعت میں بھی ہم نے 3 تکبیریں بلند کرنی ہیں۔ امام صاحب نے سورۃ فاتحہ اور کوئی سورت پڑھنے کے بعد تکبیرات بلند کرنی ہیں تو ہم نے بھی اسی طرح سے ہاتھوں کو چھوڑ کر کانوں تک لے جائیں گے اور پہلی تکبیر بلند کریں گے، اللہ اکبر کہیں گے، ہاتھ چھوڑ دیں گے، پھر ہم نے ہاتھ بلند کرنے ہیں، اللہ اکبر کہنا ہے، ہاتھ چھوڑ دینے ہیں۔ دوسری تکبیر تیسری میں بھی اسی طرح کانوں تک ہاتھ لے جا کر چھوڑ دینے ہیں، اور چوتھی تکبیر جب کہنی ہے تو وہ رکوع والی ہوگی۔ پہلی تکبیر اسی طرح رکوع میں، اور امام صاحب بھی رکوع میں، ہم بھی رکوع میں چلے جائیں گے، اسی طرح سے دوسری رکعت بھی ہم نے مکمل کرنی ہے۔ سلام پھیرنے کے بعد پھر امام صاحب خطبہ پڑھیں گے، ہم نے خاموش ہو کر خطبہ سماعت فرمانا ہے۔ یہ ہے عید نماز پڑھنے کا طریقہ اور عید نماز